بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام تفہیم دین کا موضوع ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا۔ اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ سید شبیر رضا زیدی صاحب۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے اس سے متعلق آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے کہ آج کل جو یہ میڈیا پر بحث کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، تو اس حدیث کے بارے میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے موضوع۔ تو سب سے پہلی بات تو میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ میڈیا پر بیان ہونے والا موضوع نہیں ہے۔ ہر آدمی کو حق حاصل ہے اپنا عقیدہ بنانے کا۔ وہ کسی کو لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طریقے سے یہ عقائد سے متعلق جو سوالات ہیں، یہ میڈیا پر بطور مناظرہ دو عالموں کو بٹھا کر یا تو مطلب صرف اہل سنت کے علماء کو بلایا جائے اور ان سے ان کے عقائد پوچھے جائیں، تو یہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ تھا نہ ہے۔ اس بحث سے میڈیا پر یہ تاثر دینا کہ شیعہ صحابہ کے مخالف ہیں، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں مسلمانوں کے درمیان تفریق اور اختلافات پیدا ہونے کے عناصر پائے جاتے ہیں، جس سے معاشرتی فضا کے اندر ایک تعصب پیدا ہوگا کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب شیعہ اس حدیث کو نہیں مانیں گے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم شیعہ نے حیدر کرار اللہ اور رسول اور اہل بیت کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا احترام کرتے ہیں، ان کے درجات کے برابر۔ اور یہ صرف آپ کو دکھانے یا بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام، جو ہمارے چوتھے امام ہیں، علی ابن الحسین علیہ السلام، ان کی کتاب دعاؤں کی جس کا نام ہے صحیفہ سجادیہ، اس صحیفہ سجادیہ میں امام علیہ السلام نے ہمیں پڑھنے کے لیے ایک پوری دعا تعلیم کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے کہ اے اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ پر اپنی رحمت نازل فرما جنہوں نے دین کی خاطر اپنا گھر چھوڑا، اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑا، اپنے مال و دولت کو چھوڑا، لوگوں سے مخالفتیں مول لی، جنگیں کی، اور تیرے نبی کے ساتھ رہے، اور اپنی جان کی قربانی بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور دین کی خاطر پیش کی ہے۔ تو ہمیں فخر حاصل ہے کہ ایسی دعا کسی اور مکتب کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے لیے نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ برادران اہل سنت کے ہاں لفظ اجمعین استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں منتخبین استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام میں بہت نیکوکار بلند درجے کے لوگ بھی موجود ہیں، اور انہی صحابہ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے منافقت کی ہے، جن کے لیے سورہ منافقون قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور کئی مرتبہ کئی جگہوں کے اوپر، یہاں تک کہ سورہ والنجم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مثلا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ قسم ہے ستارے کی جو ٹوٹا، تمہارا صاحب نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، وہ بولتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ تو یہ صاحبکم کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعوذ باللہ بہکنے اور بھٹکنے کی
تہمت لگائی تھی. لہذا ہمارے یہاں معیار صحابہ یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اپنے ایمان اور عمل پر باقی رہا اور اس نے اللہ و رسول و اہل بیت علیہ السلام کو کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچائی, تکلیف نہیں پہنچائی, جسے قرآن مجید نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس پر لعنت ہے, جو قرآن مجید کی واضح آیتیں ہیں. لہذا نام ہم کسی کا نہیں لیتے اور ہمارے مکتب میں تمام ہمارے علماء اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ کسی کے بھی مقدس شخصیت ہو یا مقدس مکان ہو اس کی توہین کرنا حرام ہے کسی ایسے شخص کے سامنے جس سے وہ عقیدت رکھتا ہے. مثلا ایک آدمی بت پرست ہے, میں ان کے اللہ کو گالیاں دینے لگوں, قرآن مجید میں منع کیا گیا کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا نہ کہو, ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو برا کہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جب قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا کہ ہم بتوں کو بھی برا نہیں کہہ سکتے تو یہ قانون بن گیا کہ ہم کسی بھی مکتب, کسی بھی مذہب, کسی بھی دین کے ماننے والوں کے سامنے ان کے مقدسات کی توہین کریں گے, یہ حرام ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ ہے, ہم نے اس کا قیامت کے دن جواب دے ہونا ہے. لیکن ہم اپنے عقیدے سے کسی کی دل آزاری کریں, کسی کا دل دکھائیں, اس کی اجازت ہمیں نہ اللہ نے دی ہے, نہ قرآن نے دی ہے, نہ رسول نے دی ہے, نہ اہل بیت نے دی ہے. یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. اب جو یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے یہ فقط شیعوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ چونکہ ہم علی علیہ السلام کو پیغمبر کے بعد خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانتے ہیں, تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے ہم یہ کسی مناظرے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں جواب دیا جائے علمی, کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صحیح ہے جسے ان کی 4-5 کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے, سنن ترمذی میں مناقب عمر میں 33,086, 3,386, حدیث نمبر میں معجم طبرانی میں 178, جلد نمبر 17 حدیث نمبر 475, تحفہ حوزی میں جلد نمبر 10 حدیث نمبر 3,886, ریاض النظر میں خصائص عمر کے اندر اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب جو اس حدیث کو صحیح مانتا ہے مانے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اب جب میڈیا پر آ کر آپ یہ بیان کریں گے تو پھر ہمارے لوگ بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو ہم کچھ نہیں کہیں گے اس حدیث کے بارے میں. خود علماء اہل سنت, ائمہ اہل سنت, ائمہ اربع میں سے افراد نے اس کے بارے میں جو اپنے بیانات جاری کیے ہیں کہ ایک سوال کیا گیا کس سے, امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا. المنتخب من علل الخلال, میزان الاعتدال وغیرہ کتابوں کے اندر یہ حدیث کہ امام احمد بن حنبل کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ بما انہ کان ابو بکر رضی اللہ عنہ احب الرجال الی النبی. سوال کرنے والا سوال کرتے کیا یہ حدیث صحیح ہے, جبکہ کون سی حدیث صحیح ہے, یہ لو کان بعد نبی لکان عمر. اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس شخص نے سوال کیا احمد بن حنبل سے, اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے سامنے میرا سوال یہ ہے کہ انہ کان ابو بکر رضی اللہ عنہ احب الرجال الی النبی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے سب سے محبوب ترین شخص تھے. یہ سوال کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فکیف یمکن ان یقول, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ بات کہہ دیں کہ اذا کان من بعدی نبی بعدی سیکون عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو لماذا لا یکون ابو بکر,
پھر یہ حدیث ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں؟ جبکہ محبوب ترین شخصیت حضرت ابو بکر ہیں، تو حضرت ابو بکر کے بجائے عمر کو کیوں کہا گیا؟ حال حاضر الحدیث صحیح ام ضعیف؟ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ تو امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اضرب علیہ فإنہ عندی منکر، اس حدیث کو دیوار سے دے مارو، میرے نزدیک یہ حدیث منکر ہے، یعنی میں اس حدیث کو صحیح نہیں مانتا۔ یہ امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل نے کہا۔ میزان الاعتدال کتاب کا نام میں نے عرض کیا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے اس حدیث کو بیان کرنے والوں میں ایک مفتی حنیف قریشی صاحب بھی ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ تمام اہل سنت کا خلفاً سلفاً یہ اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ تمام صحابہ میں، تو جب تمام صحابہ میں حضرت ابو بکر افضل ہیں تو نبی کریم نے یہ حدیث حضرت عمر کے لیے کیسے ارشاد فرما دیا؟ اب ہمارا اعتراض اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو اس حدیث کے مطابق نبی کے بعد نبی بلا فصل آتا ہے، گیپ نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت حضرت عمر کو ملنی چاہیے تھی، حضرت ابو بکر خلیفہ نہیں بن سکتے اس حدیث کی صحت کے بعد۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، جب کہ اتنی بڑی فضیلت دی اتنی بڑی فضیلت حضرت ابو بکر کے بارے میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا مسلح دیا اور یہ دیا اور وہ دیا، تو یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نبی کے بعد نبی متصل ہوتا ہے، نبی اور دوسرے نبی کے درمیان فاصل نہیں ہوتا ہے کہ حضرت عمر اگر نبی نہ بنے تو خلیفہ بن جاتے۔ ہاں، مطلب یہ اسی لیے بیان کی نا کہ بھئی میرے بعد بلا فصل خلیفہ حضرت عمر ہوں گے، جی، تو آپ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ کیسے چن لیا؟ خلیفہ اول کے سبب۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ کہ تاریخ انبیاء میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی بھی شخص جو نبی بنا ہے، اللہ نے نبیوں کو اصطفیٰ کیا، چنا ہے، کوئی بھی ایسا شخص دکھا دیں جس نے زندگی کا ایک حصہ بت پرستی میں شرک اور کفر کی زندگی گزاری ہو، زنا کیا ہو، شراب پی ہو مثلا، یا اس قسم کا کوئی کام کیا ہو، ایسے شخص کو اللہ نے کبھی نبی بنایا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کرائٹیریا بتا رہے ہیں نبی کا۔ ہاں، تاریخ انبیاء میں کوئی ایک نبی بتا دیں ہمیں جس نبی نے یہ زندگی میں یہ بدکاریاں کی ہوں، کفر کیا۔ البتہ یہ کہ وہ کفر و شرک چھوڑ کر اگر اللہ کے رستے پر آتا ہے تو یہ بات حق ہے کہ نہ کلمہ پڑھنے کے بعد تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، صالح ہو سکتا ہے، جنتی ہو سکتا ہے، رضی اللہ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نبی بننے کے لیے پیدائشی طور پر مومن ہونا ضروری ہے، اس کا پیدائشی طور پر مومن ہونا ضروری ہے اس کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو چنا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی پیدائشی نبی ہے، یا کوئی دکھائے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی نبی بنا ہو۔ اور اگر اس قسم کا عقیدہ رکھیں گے تو پھر غلام احمد قادیانی لعین کو نبی ماننا پڑے گا۔ صحیح، بالکل، اس لیے کہ وہ بھی بعد میں نبی بنا، اس نے تھیٹر بھی دیکھے، اس نے زنا بھی کیے، اس نے بدکاریاں بھی کی، سارے حرام کام، اور پھر اس کے بعد میں اس کو نبی بنا دیا اور وہ نبی بن کے بیٹھ گیا۔ تو نبوت کا خاصہ یہ ہے، امام کا خاصہ یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے سلسلے میں بعض مولویوں نے تعویلات گھڑنے کے لیے یہ بات بھی کہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کو ستارہ چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ہو سکتا ہے یہ میرا خدا، ہو سکتا اور چیز ہے،
انہوں نے اس کی پوجا نہیں کی, اس نے اس کے اوپر ایمان نہیں رکھا. ہاں ہو سکتا ہے یہ سب سے زیادہ چمکدار ہے, یہ میرا خدا ہو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند و سورج کے رد کرنے کے لیے, یا رد ہے اس بات کی کہ نبی مشرک نہیں ہوتا. جب صبح کو چاند غائب ہو گیا, سورج نکل آیا, تو آپ نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ بڑا ہے اور سب سے زیادہ چمکتا ہے, ہو سکتا ہے یہ خدا ہو. لیکن جب بھی وہ مغرب کے اندر غروب ہوا تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو غروب ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. یہ فلسفہ سمجھانے کے لیے, یہ توحید کا فلسفہ سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا تھا. اسی لیے جب وہ دربار نمرود میں گئے, تو اس وقت انہوں نے جو وہاں جا کر جو اپنی توحید کی گواہی دی ہے, وہ گواہی یہی دی ہے کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے. صحیح. اگر تو خدا ہے تو تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. اسی کو دلیل بنایا ہے. اور یہی دو چیزیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین مکہ نے آگے کہا کہ بھائی ہم سے دولت لے لو, لڑکی لے لو, اور اپنے اس امر سے باز آ جاؤ, جتنا مال چاہیے ہم تمہیں اپنا حکمران مان لیتے ہیں, سردار مان لیتے ہیں, تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ہاتھ پر ایک چاند اور ایک ہاتھ پر سورج بھی لا کے رکھ دیں تب بھی میں ان کی بات ماننے والا نہیں ہوں. لہذا یہ بات طے ہے کہ نبی بننے کے لیے پیدائشی طور پر نبی ہونا چاہیے, اور نبی کے والدین کو بھی مسلمان ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوا, مادر عیسیٰ علیہ السلام پر, حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر یہ اعتراض کیا گیا کہ مریم نہ تیرا باپ خراب آدمی تھا نہ تیرا بھائی خراب آدمی تھا, یہ تو کہاں سے بچہ لے آئی؟ اللہ نے کہا تو روزہ رکھ, اس بچے کی طرف اشارہ کر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں اعلان کیا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کر آیا ہوں, نبی بن کر آیا ہوں. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا, ایک بار نہیں ایک بار سے زیادہ, کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نبی وہ ہو جو پیدائشی طور پر نبی ہو, اور ایک وہ ہو جو زمانے میں کچھ عرصے تک مشرک رہا ہو اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کے اسے نبی بنا دیا جائے. تو پیغمبر ایسی بات کہہ نہیں سکتے ایسے آدمی کے لیے کہ جس نے آدھی عمر جو ہے وہ شرک کے عالم میں گزاری ہو, اس کے بعد میں وہ مسلمان ہوئے ہوں. اس لیے علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں, اہل بیت میں واحد صحابی ہیں جس کو سارے مسلمان کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. 1,20,000 یا 24,000 یا 1,25,000 یا 1,15,000 صحابہ میں واحد علی علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کے لیے کرم اللہ وجہہ کا لقب ہے. کرم اللہ وجہہ کہتے ہی اس کو ہیں جس نے کبھی بت کے سامنے سر نہ جھکایا ہو, جس کے چہرے کے اوپر اللہ کا یہ کرم ہو. لہذا یہ حدیث قابل غور ہے, اور ہم جو مانتے ہیں تحقیق کے ساتھ مانتے ہیں, ہم ایسا نہیں کہ کسی کے کہنے پہ مانتے ہوں. اور ہماری جو بھی عقیدے ہیں, توحید کا عقیدہ ہو, رسالت کا عقیدہ ہو, امامت کا عقیدہ ہو, خلافت کا عقیدہ ہو, وہ سارے عقائد جو ہیں وہ ہم قرآن مجید, فرقان حمید اور احادیث پیغمبر کی روشنی میں دیکھتے ہیں, جس کی تحقیق کے مطابق. اسی لیے ہمارے ہاں عقیدے میں تقلید نہیں ہے, یعنی میرے ماں باپ شیعہ تھے تو میں بھی شیعہ ہوں, میرے ماں باپ یہ تھے تو میں بھی یہ ہوں. نہیں, ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ تم اپنے خدا کو خود پہچانو. اس لیے کہ قبر میں تم سے سوال ہوگا من ربو کا, تیرا رب کون ہے. من رب و آبائے کا نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے آبا و اجداد کا رب کون, تیرا رب کون ہے. تو تجھے اپنے رب کو پہچاننا ہے. اس لیے ہمارے عقائد تحقیقی ہوتے ہیں, مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں, عقائد میں ہم تقلید نہیں کرتے اور نہ کسی کو مانتے ہیں. اسی لیے علی علیہ السلام کا وہ فرمان بھی موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا یعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اعلی, کہ شخصیتوں کے ذریعے سے حق نہیں پہچانا جاتا, پہلے حق کو پہچانو
تاکہ تم یہ پہچان سکو کہ کون حق پر ہے. مولانا ایک اور حدیث کا میں آپ ساتھ وضاحت چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی آپ کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ تمام مکتب اسلامی میں متفق حدیث ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، یہ حدیث اسی حدیث کے مقابلے میں یہ حدیث گھڑی گئی ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یعنی اس میں پیغمبر اکرم یہ بتا رہے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت آنے والی نہیں ہے لہذا میرے سارے صفات تیرے اندر موجود ہے سوائے نبوت کے. اسی لیے ہم علی علیہ السلام کو جانشین پیغمبر مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے. حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی تھے وہ حضرت ہارون نے بننا تھا. وہ ٹھیک ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دی گئی ہے کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، جو رسول بھیجا ہے تمہاری طرف، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، جو تم پر گواہ ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طریقے سے ہم نے فرعون کی طرف رسول بنا کر موسیٰ کو بھیجا تھا. تو چونکہ نسبت دی گئی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت موسیٰ سے، تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توریت لینے کے لیے جب گئے تو اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے، اور یہی ہماری دلیل ہے کہ وہ نبی جو 40 دن کے لیے کتاب لینے کے لیے امت سے غائب ہو، وہ اپنی امت کو بغیر خلیفہ کے نہیں چھوڑ سکتا. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی جو دنیا سے جا رہا ہو، رخصت ہو رہا ہو، اور اس کے بعد میں کوئی نبی بھی آنے والا نہ ہو، یہ بغیر خلافت کے کیسے چھوڑ گئے؟ اور جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہو چکی غدیر خون کے موقع پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے. اس موقع پر یہ بات کہنے کا حق ہے کہ خلافت رسول یا دین ہے یا دین سے باہر ہے. اگر یہ دین میں شامل ہے تو دین تو غدیر میں مکمل ہو گیا، تو آپ کو سقیفہ بنی سعدہ میں جا کر خلیفہ چننے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ مولا علی کو رسول بنا کر گئے خلیفہ؟ اب یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے، اور وہ سوال میں خود ہی آپ سے بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر رسول اسلام نے علی علیہ السلام کو خلیفہ ہی بنانا تھا صحیح تو واضح لفظوں میں کہہ دیتے کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، تو امت میں اختلاف نہ ہوتا. تو اس کے لیے بھی کتاب السنہ الامام ابی بکر احمد بن عمر بن ابی عاصم جلد نمبر ثانی 799 صفحہ، اور یہ کتاب PDF میں میڈیا کے اوپر بھی موجود ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں کھول کر. اس میں یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی السند الصحیح ورجالہ شیخین، اور اس حدیث کو بیان کرنے والے شیخین ہیں. شیخین سے مراد سمجھتے ہیں آپ؟ شیخین سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں سے روایت ہے. اس روایت کو روایت کرتے ہیں کہ یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری منزلت ہارون کے ساتھ جیسے موسیٰ کی تھی یا موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، تیری میرے ساتھ وہی مثال ہے. الا انک لست نبیا، مگر یہ کہ تو نبی نہیں ہے. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے تمام مومنین کا. یہ لفظ بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل سنت کی کتاب السنہ الامام ابی بکر احمد بن عمر بن ابی عاصم نے
بیان کر دی ہے۔ لہذا مجھے اس وقت خلافت کے اوپر نہیں بولنا ہے، میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ تاریخ طبری اور اس کے علاوہ دیگر کتب بھی موجود ہیں جہاں دعوت ذو العشیرہ میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، میں تمہارے لیے توحید کا پیغام لایا ہوں، اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، کون ہے جو اس امر میں میری وزارت کرے؟ وزارت مانا نیابت کرے۔ تو 3 مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ۔ وہ پوری عبارت موجود ہے، اس عبارت کے اندر پیغمبر نے 2 دفعہ علی علیہ السلام کو بٹھایا، لیکن جب تیسری مرتبہ علی علیہ السلام اٹھے اور کوئی نہیں اٹھا اس مجمع میں سے، تو پیغمبر نے اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، اے علی تو میرا بھائی بھی ہے، وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ اور اسی حدیث کی بنیاد پر ہم یہ کلمہ علی ولی اللہ کا پڑھتے ہیں کہ ہم نے علی ولی اللہ کا کلمہ بڑھایا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ علی نے پڑھا تھا، علی ولی اللہ کا کلمہ رسول اسلام نے پڑھا تھا۔ اس لیے خلافت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دعوت ذو العشیرہ میں بھی ہوا، اور من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ اور میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ان تمام باتوں کے بعد بھی میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، تمام علماء سے گزارش کروں گا کہ ان مسائل کو میڈیا پر ڈسکس نہ کریں۔ ہر ایک آدمی اپنے عقیدے کا ضامن ہے، قیامت کے دن ہر آدمی نے اپنے عقیدے کا جواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور جب وہاں عقیدہ پیش کیا جائے گا تو یہ تفسیر در منصور اور دیگر تفاسیر میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب نیکیاں پیش کی جائیں گی تو آخر میں ان سے سوال ہوگا وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو کہ ان سے ابھی ایک سوال کیا جائے گا۔ جواب آئے گا، کیا سوال ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، انہیں روکو کہ ان سے علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا قیامت کے دن جن چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا ان کا دنیا میں ماننا ضروری ہے، ان کا جاننا ضروری ہے، اس کی معرفت ضروری ہے، ورنہ ہر آدمی اپنے عقیدے اور ایمان میں آزاد ہے۔ جو آدمی جسے چاہے امام بنائے، جو آدمی جسے چاہے نبی بنائے، ہمارا کام یہ کہ ہم اپنے عقائد کے ذمہ دار ہیں، دوسرے کے عقائد کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور نہیں ہمیں کسی دوسرے کے عقیدے پر اعتراض کرنے کا حق ہے کہ بھئی آپ اسے کیوں نہیں مانتے، اسے کیوں نہیں مانتے۔ عجیب بات یہ کہ 1400 سال میں آج تک ہماری طرف سے کسی مسلمان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ تم علی کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں مانتے ہو۔ تو بھئی جب ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ علی کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں مانتے، تو ہم سے کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ فلاں کو خلیفہ کیوں نہیں مانتے؟ آپ اپنے عقیدے پہ قائم رہیں، ہم اپنے عقیدے پہ قائم ہیں۔ اب قیامت کے میدان کے اندر فیصلہ ہوگا، اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ جنت جائیے گا، ہم جہنم چلے جائیں گے۔ اگر ہم حق پر ہوئے تو پھر وہاں فیصلہ ہوگا کہ پھر کون کہاں جائے گا۔ اس کا سوال و جواب دنیا میں نہ کریں، اور اپنے ملک کو کسی بھی انتشار کا شکار نہ بنائیں، اور نہ ہی یہ باتیں عوام الناس تک پہنچائیں کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ امہات المومنین کو نہیں مانتے، شیعوں کا قرآن 40 سپاروں کا ہے۔ اب میڈیا کا دور ہے، ساری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ خدا کے واسطے مسلمانوں پر رحم کریں، اور کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اسے مسلمان ماننا چاہیے، سوائے اس کے کہ اگر کسی نے پیغمبر کے بعد کسی اور کو نبی مانا ہے تو وہ کافر ہے، جیسے قادیانی کافر ہیں۔ اللہ اور رسول کی بھی لعنت، قرآن کی بھی لعنت، اور تمام اہل ایمان کی بھی لعنت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔